الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر سامعین کرام، آج 13 جمادی الاخر 1444 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے 6 جنوری 2023 ہے. آج کے جمعہ کے اہم عنوانات یہ ہیں: فتنوں کے زمانے میں اہل حق کا دامن پکڑنا، علماء کا دامن پکڑنا اور اولیاء کرام کا دامن پکڑنا، اس کے بغیر کوئی فتنے سے بچ نہیں سکتا. جیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے کشتی کا انتظام کیا تھا، جو اس میں سوار ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں وہ بچ گیا، اور جو نہیں سوار ہوا وہ تباہ برباد ہو گیا. لیکن مصیبت یہ ہے کہ پہچانیں گے کیسے یہ رہبر ہے یا رہزن ہے؟ یہ علماء سو میں اس کا شمار ہے، علماء حقانی ربانی میں اس کا شمار ہے. کیونکہ بیماری کے وقت اگر نقلی ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا تو رہی صحیح سانسیں بھی ختم ہو جائیں گی، زندگی بھی ختم ہو جائے گی. بیماریوں میں ڈاکٹر کی رہبری حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن ڈاکٹر ہو. ڈاکٹر اگر صرف جو ہے سفید کوٹ ڈال لیا ہے تو وہ ڈاکٹر نہیں، وہ قبرستان تک پہنچانے کا کام کرے گا. ہر تنظیم، ہر جماعت، ہر تحریک، ہر امامہ، ہر جبہ دستار کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اہل حق ہوں. کبھی یہ مذہب چونکہ سچا مذہب ہے تو جو دین سچا ہوتا ہے اڑچنیں بہت پیدا ہوتی ہیں. کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر والے لوگ جو آتے تھے ان کو ملنے نہیں دیتے تھے. خامخواہ دماغ خراب ہو جائے گا. قرآن کے مقابلے میں قرآن لانے کی کوشش کی، پیغمبر کے مقابلے میں پیغمبروں کو کھڑا کیا اور ایک عورت سجا نامی عورت کو کھڑا کیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پورے عالم کا مسلمان کشمکش کا شکار ہے. حتیٰ کہ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ جو نبی کی زمین ہے، قرآن کی زمین ہے، صحابہ کی زمین ہے، جہاں ہر قدم پر ایمان تازہ ہوتا ہے، وہاں ایمان کے سوداگر پیدا ہو گئے. آپ کیا منائے ہوں گے نیو ایئر؟ پوچھو وہ کعبہ کے شہر کے رہنے والوں سے.
وہ نبی کے روضے کے شہر کے رہنے والوں سے پوچھو نیو ایئر کیا ہوتی ہے اور کیسے منایا جاتا ہے. خدا جانے اللہ ہم سے ناراض ہے یا اللہ تبارک تعالیٰ سے دور ہو گئے ہیں بندے. جو مرکز ہدایت تھا، جہاں سے سرچشمے ہدایت کے، نور کے، قرآن کے، سنتوں کے پھوٹا کرتے تھے، وہیں پر اگر غلاظت آ جائے، نجاست آ جائے تو پھر الامان والحفیظ اللہ ہی بچائے گا. خیر، اس کے تعلق سے یہ اہم عنوان ہے. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. ایک شاعر کے شعر کا یہ دوسرا مصرع ہے. ان نتیجوں میں، ان حالات میں جب کشمکش ہوتی ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے، زبان کڑوی ہو جاتی ہے، وہ مزیدار مسالے دار کھانے مریض کے جیب پر کڑوے لگنے لگتے ہیں. اور ایسی شکل میں، ایسی صورت کے اندر یہ اسلام مسلمان دشمن جو ہر طریقے سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مرتد ہو جائے. ماضی قریب 2-3 سال یا موجودہ حکومت کے آنے کے بعد بہت تیز رفتاری سے مسلمان عورتیں خاص طور سے مرتد ہو گئی ہیں. یوٹیوب کے اندر اور الیکٹرانک میڈیا کے اندر انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے یکس مسلم کا. دیکھ کر حیرت ہوتی ہے. کسی زمانے میں مسلمانوں کی کسی تحریک کا کوئی امیر تھا، کوئی تنظیم کا ناظم تھا، چھوٹے موٹے نہیں، یہ رکشا چلانے والے، سڑک پر ویوپار کرنے والے، بڑے بڑے لوگ، بلکہ بعض تو کسی مدرسے کے اپنے آپ کو فارغ بتاتے ہیں، اور وہ بھی بڑا مدرسہ. جھوٹ بولتے ہوں گے، لیکن جو آیتوں کا استدلال کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں جو بات کرتے ہیں، تو ماننے پر مجبور ہوتی ہے طبیعت کہ یہ مدرسے کے فارغین ہیں لیکن مرتد ہو چکے ہیں. بہت تیزی سے ارتداد پھیلا ہے اور مسلمانوں کی عورتیں خاص طور سے مرتد ہوئی ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ 5 سالوں میں جو ارتداد آیا ہے، جو مرتد ہوئے ہیں مرد و عورت، اور خاص طور سے عورتیں، کالج کی لڑکیاں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اور امریکن کمپنیوں میں کام کرنے والی ملازمائیں، یہ پچھلے 50 سال میں اتنے مرتد نہیں ہوئے جتنا موجودہ 5 سال کے اندر مرتد ہوئے ہیں. اس لیے کہ قدموں کے اندر جماؤ نہیں ہے. اللہ پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، کتابوں پر یقین، علماء اولیاء صلحاء سے محبت، مستقل اس پر محنت کی گئی ہے اور وہ اپنے محنت میں کامیاب ہیں اور مسلمان اپنی محنتوں کا نتیجہ دیکھ رہا ہے. کیا صورتحال ہے جمعہ میں، کیا صورتحال ہے فجر کی نماز میں. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے، کاروبار حلال کا حرام ہو جاتا ہے. کسے ڈر ہے، کسے خوف ہے. لگتا ہے کہ باپ کا جنازہ نہیں اٹھایا، کسی پتلے کا جنازہ وہ اٹھایا ہے. قبر میں ڈالا نہیں ہے، وہ قبر کے اندر ہڈی کے ٹکڑے، کسائی کے دکان کے ویسٹیج چھچڑے، وہ اس کو باپ کو نہیں ڈالا. وہ اپنی ماں کو قبر کے حوالے نہیں کیا، وہ اپنی بیوی بیٹی بہنوں کو نہیں. لگتا ہے کہ یہ کسی کسائی کے دکان سے ہڈیاں چھچڑے خرید کر ڈالا ہے. ورنہ قبر کی جو کیفیت آنکھوں سے دیکھنے سے دل میں لرزہ طاری ہوتا ہے، اب وہ خوف بھی چلا گیا ہے حرام خون کے جسم میں دوڑنے کی وجہ سے. وہیں دوپہر کے وقت اگر تدفین ہو رہی ہے ماں کی یا باپ کی یا اپنے گھرانے کے کسی عزیز کی، ایک بڑے جھاڑ کے نیچے چھاؤں رہتی ہے، وہیں پر کھڑے کھڑے دنیا کی باتیں، بزنس کی باتیں، فلموں کی باتیں، اور کوئی بیڑی سگریٹ پھونک رہا ہے اور کوئی نشے کی چیز استعمال کر رہا ہے. قبر اس کو یاد نہیں دلا سکی آخرت کی یاد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زوروہا، قبروں کی زیارت کرو،
اس سے پہلے میں نے قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اس لیے کہ فإنھا تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد کو تازہ کراتی ہے قبر۔ اب قبر فائنل اسٹیج ہے، آخری مرحلہ ہے انسان کو جگانے کا، انسان کو بیدار کرنے کا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے جو اسرار الحق ہیں ڈاکٹر، دیکھو ایک بات یاد رکھو، ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی کو غلط سمجھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہر چیز غلط ہے اور اس کی ہر چیز راہ راست سے ہٹی ہوئی ہے۔ امت مسلمہ کے علماء کو مولانا وحید الدین خان جو دلی کے ہیں ان سے اختلاف ہے، اور ان کی بعض چیزیں یہ اہل حق علماء دیوبند ندوہ وغیرہ کے شریعت کے خلاف بتاتے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو امتوں کو راہ راست پر لاتی ہیں اور مصائب اور مشکلات کے وقت وہ نجات کا کام کرتی ہیں۔ اب ہم نے کہہ دیا غلط، ہم نے ایک تحریک ایک جماعت کے بارے میں کہہ دیا، اب حرام ہے سننا بات۔ اب اچھی باتیں بھی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، قبر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، نہیں، وہ اینٹی تنظیم ہیں، وہ اینٹی تحریک ہیں، مخالف ہیں، وہ سننا حرام ہے۔ بالن حقانی رحمت اللہ علیہ جب وہ بدعتیوں کے خلاف، عرس کے خلاف، قوالی کے خلاف، مجاوروں کے خلاف، تعویذ کے اور نقلی عاملوں کے خلاف بولتے تھے، لاکھوں کی تعداد کے اندر لوگ سنا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اہل حدیث سے متعلق کتاب لکھی اور اہل حدیث سے متعلق بیانات شروع کیے تو وہی وہ اہل حدیث جن کی کتاب تھی شریعت یا جہالت، وہ گجراتی زبان میں تھی، کیونکہ پالن حقانی رحمت اللہ علیہ گجرات کے پالنپور کے قرب جوار کے کسی دیہات کے رہنے والے تھے۔ اہل حدیث لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، لیکن جب انہوں نے اہل حدیث کے بارے میں اپنا خلاصہ پیش کیا، اپنی تحقیقات کو رکھا، تو جن لوگوں نے کتاب کا ترجمہ گجراتی زبان سے اردو زبان میں منتقل کیا، جو کل ایک فرشتہ تھا، کل ایک حق کا پیغمبر تھا، اب وہ اس دھرتی پر سب سے خطرناک آدمی ہے۔ وہ قوال ہو گیا، وہ جاہل ہو گیا، وہ بے ایمان ہو گیا، کیوں ہمارے خلاف بات آ گئی۔ یہ مزاج بہت غلط مزاج ہے۔ وہ کہتے ہیں خراب گھڑی بھی دن میں 2 مرتبہ سچ بولتی ہے۔ 12 بجے گھڑی خراب ہو گئی تو دن کے 12 بجے 1 مرتبہ بتاتی ہے کہ 12 ہے، وہ ایک صحیح وقت ہے، اور رات کے 12 بجے بتاتی ہے۔ خراب گھڑی بھی دن میں جب 2 مرتبہ سچائی کا اعلان کرتی ہے تو ایسی دشمنی نہ کرے۔ ہر انسان ہے، اس میں کچھ خطائیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی 100% دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ آپ اسماء الرجال حدیث کی فن کی کتابیں ہیں، اس میں راوی کو کیسے پرکھا جاتا ہے، حدیث ضعیف کب ہوتی ہے، حدیث قوی کب ہوتی ہے، حدیث حسن کب ہوتی ہے، حسن لغیرہ کب ہوتی ہے، یہ سب مراتب ہیں۔ اور اسماء الرجال کے فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ جانچ پڑتال کر کر وہ حدیث امت تک پہنچاتے ہیں، ورنہ اس کے اندر جھوٹی حدیثیں یہود و نصارہ نے داخل کر دیں، من گھڑت باتوں کو داخل کر دیا۔ یہ اسماء الرجال کا فن ہے۔ تو اس کے اندر جب ایک محدث اس فن کا استعمال کر کر ایک کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کے حدیث میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو وہ حدیث کے بیان کرنے کی حد تک ہے۔ اب یہ نہیں کہ بیوی کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہے، بچوں کے ساتھ بھی معاملہ خراب ہے، کاروبار بھی حرام کر، وہ فن حدیث کے اعتبار سے یہاں کمزور ہیں، حدیث کے سلسلے میں کمزوری آ رہی ہے۔ آپ دیکھیے ہدایہ ایک کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں یہ فقہ حنفی کی یہ وہ کتاب ہے، اگر مدرسہ چاند میں، مریخ میں، عطارد میں، زحل میں، مشتری میں قائم کیا جاتا، وہاں بھی یہ کتاب پڑھائی جاتی۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے
مشہور اور بڑے قریبی ماہر جو شاگرد تھے، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے استاد سے انہوں نے اختلاف کیا ہے. کبھی یہ وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی امام حنیفہ الگ ہو جاتے ہیں. دل پاک تھا، دل کے اندر نور تھا، نور الہی تھا، اور یہ اختلاف علمی حد تک تھا. انہیں فاتحہ نہیں دلاتا، اب اس کی ہر چیز بری ہے. اس کا کمانا، اس کا کھانا، اس کا نماز پڑھنا، امامت کرنا، یہ بڑا خطرناک مزاج ہے. مولانا وحید الدین خان اللہ غریب کی رحمت کرے، ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے، مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، سر سید احمد خان ہیں، یہ یقیناً ہمارے اکابرین کے معیار اور ترازو پر اترتے نہیں تھے. لیکن یہ کہ وہ انہوں نے جو کالج قائم کیا وہ غلط ہے، انہوں نے جو تقریریں کی وہ غلط ہے، سب غلط ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے. مسلمان جب اسلامی حکومت کے نشے میں مست ہوئے، پاکستان ہجرت کرنے لگے، اس وقت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد کے زینے سیڑھیوں کے پاس ایک تقریر کی. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر ان سے پوچھا کہ ابوالکلام کیا لے کر آئے، لوگ تہجدیں لے کر آئے، حج لے کر آئے، عمرہ لے کر آئے، صدقہ لے کر آئے، خیرات لے کر، تو کیا لایا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر اگر پیش کر دیں گے، بڑی یوٹیوب کے اندر وہ تقریر ملتی ہے مولانا ابوالکلام آزاد، اور وہ کلام پر بڑی، اسی وجہ سے اس کا لقب ابوالکلام پڑا ہے. ایسی جھنجھوڑنے والی تقریر انہوں نے کی. مسجد کے میناروں میں دعوت دے رہے ہیں، مسجد کے ممبر و محراب بیوہ ہو رہے ہیں. اے مسلمانوں، اپنے آبا اجداد کے قبروں کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے، کروڑوں اربوں خربوں کی پراپرٹی اور خاک کی. ایسا لگتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ابھی بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر چیز غلط ہو گئی. کچھ نظریات ہوتے ہیں، ہمارے اکابرین کو ان سے اختلاف ہے، تو وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہت ساری صحیح چیزیں بھی رہتی ہیں، ان کو لینے کا مزاج بنائے. بہرحال الحاد اور بے دینی اور ارتداد یہ علماء سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ. اور پاکستان کے ایک مشہور عالم دین تھے مفتی ضرب علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، الحمدللہ ان سے ملاقات بھی ہوئی، اور وہ اپنے علاقے میں جا کر بیان میں انہوں نے ہمارے لیے دعائیہ کلمات بھی کہے، توصیف بھی کی. ان کے انتقال سے ایک ہفتہ پہلے ایسا انہوں نے خواب دیکھا کہ قبر کو کھودا گیا ہے اور قبر کے اندر ان کو ڈالا گیا ہے. وہ پورا منظر جو 8 دن کے بعد وہ وفات ہوئی، کیا انہوں نے خواب دیکھا انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کریں گے. شادی کی خرافات قرآن کی آڑ میں اب لوگ کیا کرنا شروع کر دیے ہیں، اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنے رسوم کو، اپنے رواج کو قرآن کو آڑ لا کر، جیسے یہ جنگ میں صحابہ کرام کے زمانے میں تیروں کے اوپر قرآن رکھ کر لڑائی کی گئی، تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا کلمت حق ارید بہ الباطل، قرآن اپنی جگہ پر برحق ہے لیکن اس کا مطلب اور معنی غلط نکالا جا رہا ہے. اب کوئی شراب کی محفل میں 100، 200، 2000، 20,000 اللہ نے سہولت دی، کلام پاک کے نسخے بانٹ رہا ہے، بیانات کی کتابیں، CD، کیسٹ وہ بانٹ رہا ہے. تو اس کے تقسیم کرنے کی وجہ سے شراب حلال نہیں ہو جاتی، گناہ حلال نہیں ہو جاتا. نیکی اپنی جگہ پر ہے اور گناہ اپنی جگہ پر ہے. بنگلور کے اندر ایک ذی حیثیت آدمی اپنی شادی کے اندر، بیٹی کی شادی بے پردگی، مرد جوروں کو دیکھا نہیں، دنیا کے اندر بے پردہ ہو کر اس کی بیٹی آ گئی. اب کیا ہے، قرآن مہر کے اندر اس نے لکھا ہے، قرآن کریم کے نسخے تقسیم کیے جا رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی خنزیر کا گوشت کھائے، کتے کا گوشت کھائے اور ناجائز کام کرے،
اور ایک 5 کلام پاک کے نسخے کسی غریب کو دے دے، آنے والے مہمانوں کو دے دے، کیا دینے سے کتے کا کوئی حلال ہو جائے گا؟ خنزیر کا میں کہتا ہوں کہ برائی کرنا ہے ڈٹائی سے کرو، کیوں داڑھی کو درمیان میں لاتے ہو، دینداری کو درمیان میں لاتے ہو، نماز کو نہیں، میں نمازی آدمی میں دھوکہ نہیں دے رہا، دھوکہ کیوں؟ تمہارا پیشاب تمہیں پیو، پاخانہ کھاؤ، داڑھی کو کیوں بیچ میں لاتے، نماز کو کیوں بیچ میں لاتے؟ نہیں ہمیں دیندارا ہمیں دھوکہ نہیں دیتے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوس عورت سے زنا کرنا عام زناؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی امن و امان کے سائے میں اطمینان سے ہوں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، تو عام زناؤں کے مقابلے کے اندر یہ خطرناک زنا ہے، اس لیے کہ اعتماد اور بھروسے کا یہ قتل کر رہا ہے۔ تو جس کو شادی کے اندر ننگا ناچنا ہے، ہاتھی گھوڑے کا پیشاب پینا ہے، ہاتھی کا پاخانہ جو آزاد ملک ہے، اور جو اسلام مسلمان مخالف تنظیمیں تحریکیں جماعتیں ہیں وہ کچھ بھی ہو جائیں گی۔ دیکھو کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں۔ قرآن کو کیوں لاتے ہو بیچ میں، کیوں تقسیم کرتے ہو قرآن؟ جب تم عمل نہیں کرتے، لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرنے والے نہیں ہو؟ یہ قرآن کی آڑ میں بدکاری، بے حیائی اور بے شرمی اور نبی کی سنتوں کا قتل کیوں لائے؟ بھائی مسجد میں جمعہ میں آئے اور کہا اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لیے، باپ کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے مترجم کلام پاک، انگلش ترجمہ، ہندی ترجمہ، کنڑ وہ دے دی، الگ بات ہے۔ مسجد جو ہے نیکیاں کرنے کی جگہ ہے، اور جہاں خرافات ہیں، بے حیائی ہے اور سنت کا قتل عام ہے اور کلام پاک کے سائے میں کیا جا رہا ہے، تو اس سے بڑا مجرم کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک عام شکایت کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ کمائی میں برکت نہیں، ایک بیٹا افریقہ میں ہے، ایک بیٹا جرمنی میں ہے، ایک بیٹا سعودی میں ہے، ڈالر، دینار، درہم، کمائی میں برکت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں جو گناہیں رکھے ہیں، اصل پکڑ تو قبر کے وقت قبر میں ہے، اصل پکڑ میدان محشر میں ہے، اصل پکڑ اسے جہنم میں ڈال کر کیا جائے گا۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ریاکشن دنیا میں دکھاتے ہیں تاکہ وہ گناہ کرنے والا متنبع ہو جائے اور گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں۔ یہ ہم نے سوال بھی رکھا تھا کہ اپنی شادی شدہ بیوی اس سے اگر کوئی ملاقات کرتا ہے اور وظیفے زوجیت کو ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صدقے کا ثواب اسے ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ تو تمام خامن اپنی بیوی کے ساتھ وظیفے زوجیت ادا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر یہاں چھوڑ کر وہ دوسری جگہ زنا کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا؟ تو زنا سے بچا ہے، نیکی کر رہا ہے تو صدقے کا ثواب ہے۔ بیوی کا خامن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا، خامن کا بیوی کی طرف دیکھنا، نوالے کھلانا، پیار و محبت کی باتیں سنت سمجھ کر کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ اجر برحمت فرماتے ہیں۔ لیکن ایسی منقوحہ بیوی، شادی شدہ بیوی، اس کے ساتھ مسلمان زنا بھی کرتا ہے، جب وہ ملاقات کرتا ہے وہ زنا میں شمار ہوتا ہے۔ وہ کب ہوتا ہے انشاءاللہ عرض کریں گے۔ بہرحال جب فتنے سر اٹھاتے ہیں اور حق کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ دنیا کے باطل پرستوں کا اور اہل باطل کا یہ نیچر رہا ہے، یہ فطرت رہی ہے، یہ ان کی عادت رہی ہے کہ اس میں دو طریقے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ کی زندگی میں دیکھیے کہ ابو جہل دوہری چال نہیں چلتا تھا، نبی پسند نہیں، شام کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا، منکروں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سن لیا، نہیں نبی پر کھلم کھلا ڈکلیئر۔ ابو لہب نے بھی کہہ دیا، ایک بات تھی۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر منافقین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، امامہ لگاتے، نعرے پکارتے، پہلی صف میں رہتے، مجلس میں آگے رہتے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہ بھیجتا، ان کے بارے میں نہ بتاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو ہے نہیں، وہ یہی سمجھتے کہ یہ لوگ پکے مسلمان ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیسٹ، وہ فہرست حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں ایک ایسا خاص آدمی رکھتا ہے جو اس کے بھید اس کو معلوم ہوتے ہیں، وہ بیوی اولاد کو بھی نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں کو اتنا قرض دینا ہے، فلاں سے اتنا قرض مجھے آنا ہے، کاروبار کا یہ مسئلہ ہے، تاکہ کل اگر ناگہانی موت ہو جائے تو قرض وغیرہ دیگر معاملات کے اندر اس نے جس کو بھیدی بنایا تھا وہ مسئلے کو حل کرے اور وہ مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سر النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجی تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب، حضرت صدیق اکبر، بڑے بڑے صحابہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، جا کر ان سے پوچھتے تھے کہ نبی نے جو فہرست لیسٹ تھی کہیں میرا تو نام نہیں؟ اللہ اکبر۔ عمر کو ڈر ہے کہ کہیں منافق ہوں گے۔ عمر کا محل جنت میں بن چکا تھا، عمر کے کہنے پر وحی آئی تھی، عمر کے کہنے رضی اللہ تعالیٰ کہنے پر منافقوں کے جنازے کو نہ پڑھانے کا حکم آیا تھا۔ عمر کو رضی اللہ تعالیٰ کہا گیا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کہاں سے آپ نے وہ اطمینان اور وہ سکون کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ صاحب ہم جنتی ہیں، جنت ہمارے باپ؟ اس دھرتی میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نیا کفن پہننے تیار تھے، اپنی صاحبزادی سے کہا یہ عید وغیرہ کے موقع پر کسی کے کام آ جائے گا، قبر میں تو کفن میلا ہونا ہے اور کیڑوں کی غذا بننا ہے۔ بار بار پوچھتے دیکھو تو صحیح اس صفحے میں کہیں نام تو نہیں رہ گیا، اس صفحے میں کہیں نام۔ ڈر تھا، خوف تھا، اور اتنا حضرت عمر بن الخطاب کے تقوی کا اثر تھا۔ ایک آدمی ہمارے محلے میں نمازی رہتا ہے، حاجی رہتا ہے، پرہیزگار رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، وہ جب انتقال کر جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کی ذرہ ذرہ چیزیں روتی ہیں، وہ مصلی روتا ہے، وہ کنواں روتا ہے، اور وہ زمین روتی ہے، وہ پلنگ روتا ہے۔ اللہ والا یہاں سے چلا، وہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، یہ جب مرے اللہ نبی کے دشمن، فما بکت، ان پر کوئی رونے والا نہیں تھا، دکھ کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت عمر الخطاب جیتے جی ساتھ تھے، وزیر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت علی نے فرمایا جب سکرات میں رونے لگے حضرت عمر الخطاب رضی اللہ، کیوں رو رہے؟ موت کے ڈر سے؟ نہیں، مجھے انجام کا خوف ہے، اللہ خدا جانے میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ محل جنت میں تیار ہو چکا تھا، اور آپ نے اپنی حیات کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اگریمنٹ کر لیا کہ صدیق جیسے ایک پہلو میں سوئے ہوئے ہیں، امی جان آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں دوسرے پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سو جاؤ اور پڑوس کے اندر میری قبر بن جائے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنا روئی، دوپٹہ مبارک تر بتر ہو گیا، اور کہا کہ عمر جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن جب مانگ رہے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن ہو جاؤں گی۔ اس کے بعد یہ جگہ باقی، دنیا میں جو کوئی آقا کے دربار میں جائے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، یہاں بات نہیں ہوئی مکمل۔ حضرت صدیق اکبر الصلاۃ والسلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الغار، یہاں بات ختم نہیں ہوئی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا عمر بن الخطاب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سسرال والے، ننیال والے، ددیال والے، بازار والے، چھوٹے بڑے، مرد عورت اتنا پوری زندگی میں سلام نہیں پڑھتے ہوں گے جتنا آپ کے مزار کے حضوری میں اور دور سے جہاں آقا کو درود پڑھا جاتا ہے، جہاں سلام صدیق اکبر کو کیا جاتا ہے،
حضرت سیدنا عمر الخطاب کی خدا نہ کرے کوئی نیکیاں بھی نہ ہو، سلام ہی اتنا ہے کہ وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے کہا روتے کیوں؟ میں نے محبوب سے سنا ہے جب کبھی کوئی بات کہی ہے عمر یوں کہتا ہے، ابو بکر یوں کہتا ہے، میرے دنیا میں 2 وزیر ہے، صدیق و فاروق، اور آخرت میں 2 وزیر ہیں، حضرت اسرافیل اور حضرت جبرائیل، ایسے کچھ آپ سے فرمایا۔ اور کہا علی راضی نہیں ہے آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا مکان میرے مکان کے سامنے ہے، میری بٹیا کا گھر وہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں آتا ہے شام کا ڈسا اتنا نہیں تڑپتا تھا جتنا راتوں میں اٹھ کر حضرت علی رویا کرتے تھے۔ بخشے بخشائے خلفائے راشدین، نبی کے داماد، نبی کے پروردہ، 1.25 لاکھ صحابہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، خباب رضی اللہ تعالی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ، اللہ نے آپ کے چہرے کو مکرم کیا، بچپن سے وفات تک کبھی بدھ کی صورت نہیں دیکھی، پوجا کرنا دور کی بات، وہ تڑپ رہا ہے، مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ ان کا لقب ابو تراب ہے، مٹی والا، نبی کا داماد ہونا، خلفائے راشدین کا ہونا، نبی کی پیشن گوئی ہونا کہ تمہارا مکان میرے مکان کے سامنے ہے، وہ کون سی چیز تھی ان کو رلاتی تھی، وہ کون سی چیز تھی ان کو ڈراتی تھی؟ جمعہ سے ڈر نہیں، جنازے سے ڈر نہیں، کرونا سے ڈر نہیں، عذاب قبر سے ڈر نہیں، عذاب محشر سے ڈر نہیں۔ یا تو کہہ دو کہ نبی جھوٹا ہے، میں مرتد ہو گیا، یا تو آ جاؤ فلاح کی راستے میں، یا تو آ جاؤ اسلام کے راستے میں، کیوں دھوکہ دیتے ہو قوم و ملت کو؟ مرنا ہے مر جاؤ بغیر کلمے۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ 2 قوموں میں لڑائی ہو گئی، گئے حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، میں نے حضرت فرماتے ہیں حضرت سے کسی نے پوچھا کیوں گیا؟ کہا ان کی صلح کرانے کے لیے۔ کہا کہ آسمان والے نے تو مان لیا کہ میں ان کے گناہ کو معاف کروں گا، یہ اللہ کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں ملے، وہی ساحل تھا۔ کہا اب کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہاں تو اللہ تیار تھا، یہ لوگ تیار نہیں تھے، اب یہ قبر والے تیار ہیں، اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان عدنا انا بالغون، اللہ ایک سیکنڈ دے دے، ایک پلک جھپکنے کا وقت دے دے، ہم سبحان اللہ پر دیکھو، سیریل دیکھو، فیفا ورلڈ کپ دیکھو، یہ چیز کام آتی ہے خبر میں، پوچھو رنڈیوں کے پیٹ میں، فلم میں کام کرنے والوں کے پیٹ میں حلال کا نطفہ ہے کہ حرام کا نطفہ ہے کہ کون سی فلم کی دھگڑنی کتنے دھگڑا کو رکھی تھی کہ پوچھو، یہ کام آئے گا خبر میں، پتا چلے گا۔ زندگی برباد کی، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے چل لمحے دے دے، ان عدنا انا ظالمون، اگر ہم نے گناہ کیا تو پھر تو مجھے جہنم میں ڈال دینا، پھر عذاب دینا۔ 50,000 سال کے بعد وہ ان کی سنوائی، ان کا پیغام جہنم کا داروغہ وہ لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ 50,000 سال کہتے رہیں گے ظلم ہو گیا، جرم ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے راستے میں لٹا کر ہم نیکی کر لیں گے، اللہ کی رضامندی کا پروانہ حاصل کر لیں گے۔ 50,000 سال اگر آخرت کے رہے، ایک دن الفسن 1000 سال کے برابر ہوگا، پھر وہ 50,000 سال جاؤ بڑھو نہ داروئے جہنم۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے یہاں سے STD ISD بوت نہیں ہے، وہاں تو دنیا میں یہ تھا، تو ارادہ کر، تو حاجی ہو گیا، جو حج کے لیے نکلا، ابھی اللہ کے کعبے کو نہیں دیکھا، طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، مینا کو نہیں گیا، مزدلفہ کو نہیں گیا، عرفات کو نہیں گیا، قیامت کے دن لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، ارادے پر اجر مل رہا ہے۔ اور یہاں لاکھوں کروڑوں جہنمی اللہ سے کہہ رہے ہیں 1 منٹ کا وقفہ دے دے، اور 50,000 سال اور آخرت کا 1 سال کا 1000 سنۃ مما تعدون،
دنیا کا جو 1000 سال ہوتا ہے وہاں کا ایک دن اس کے، تو اب انٹو کرو وہ کتنے نمبر ہیں آپ کی جہنم. 50,000 سال کے بعد داروغہ جہنم پیغام لے کر اللہ کے پاس جاتا ہے. اللہ کہتا ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ان کو کہو کہ مرو اور آئندہ سے بات بھی نہیں کرنا، سفارش بھی نہیں کرنا. آج اللہ بلا رہا ہے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اس دن کہ یہ ہوا کہ اللہ بلا رہا تھا، لوگ لڑائیوں میں تھے، یہاں کیا ہے؟ یہاں کہا قبر والے بلا رہے ہیں، اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اقسموا فیہا ولا تکلمون. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، ایک رات یا بہت کیا تو اشراق اور چاش کے وقت تک دنیا میں تھے. اس کے لیے حرام خوری، اس کے لیے داڑیوں کو مڈانا، اس کے لیے لڑائی جھگڑے کرنا، اس کے لیے مقدمہ بازی کرنا، اس کے لیے غیبت کرنا، اس کے لیے گناہ کرنا. میرے پاس پوری تفصیل ہے، کبھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. امت محمدیہ کی زندگی کا جو اوریج ہے، اوسط عمر ہے، وہ 60 سے 70 سال تک ہے. اس میں 15 سال کا کوئی اعتبار نہیں. نابالغ جب تھا یہ صرف حجر اسود کو ڈال کو پھوڑ لیا تو بھی، طواف کرتے کرتے پاؤں گھسا لیا تو بھی، رمضان کے اندر بغیر سحری تاریخ کے روزہ رکھ لیا، نہ اجر ہے نہ عذاب ہے. وہ زنا کرے، وہ چوری کرے، وہ قتل کرے، شریعت نابالغ کے عمل کا اس کے پاس اعتبار نہیں. اب اس کے بعد ایک انسان جو صحت والا ہوتا ہے 7-8 گھنٹے اوسطاً وہ سوتا ہے. دن میں 24 گھنٹے میں 7 گھنٹے 8 گھنٹے وہ سورے میں نکالتا ہے. اس طریقے سے 15 سال نابالغ کے نکل گئے. یہ جو 7-8 گھنٹے سوتا ہے 65 سال کے اندر پھر 15 سال اس کے نکل جاتے ہیں. 8 سے 10 سال کمانے میں لگا دیتا ہے، کھانے میں پینے میں، وہ کل ملا کر 15 سال. پھر اس کے بعد یہ فضول کاما، وہ ٹی وی دیکھا، وہ دوستوں سے ساتھ پھرنے گیا، وہ شب گزاری کے لیے ٹی وی دیکھنے لگا یا واٹس ایپ دیکھنے لگا. اس کے لیے 3 یا 4 سال یہ وقت نکلتا ہے، اس کے 8 سال نکل جاتے ہیں. اور فالتو بیکار کے کام کرنے میں 4 گھنٹے لگاتا ہے تو اس کے 8 سال نکل جاتے ہیں. اب 8 سال میں 1 سال باقی رہتا ہے اور وہ 1 گھنٹہ نماز کا ہے صرف سونے میں. کون سی معاف کرتا ہے؟ کون سا ایمان معاف کرتا ہے؟ 10 بجے جانے کی ڈیوٹی کو 5 بجے چھٹ رہی ہے، 4 بجے جا رہے ہیں. کھانا اس کا، پینا اس کا، گھر اس کا، تعلیم اس کی، ایجوکیشن اس کا، اور وظیفہ اس کا، تنخواہ اس کی، اچھے برے میں وہ سب ہے. اس کے باوجود کون مانتا ہے؟ زندگی کے 60 سے 70 سال میں اگر یہ سب چیزوں کو نکال دیا ہے، 15 سال تو ویسے نابالغ سے نکل گئے، تو جو حساب 1 گھنٹہ نماز کے لیے نہیں نکالے گا مسلمان، اس کو اس کے پیشاب میں تیر کر پاخانے میں ڈب کر مر جانا چاہیے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. گھوڑے کو دیکھو بیٹھتا نہیں ہے کہ مالک کب آئے گا، میرے بیٹھنے سے کھڑے ہونے تک وقت ہو جائے گا. گھوڑے کو معلوم کہ تیر لگ کر میدان جہاد میں اندھا ہو سکتا ہے، زخمی ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے. ان الانسان لربہ لقنوط. تو اللہ کے کھا کر، اللہ مالک کا کھا کر گھوڑا اتنی وفاداری دکھا رہا ہے. اللہ نے اس کے نام سے کلام پاک کی صورت بنائی اور ان الانسان لربہ لقنوط، سب کچھ کھا کر اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر اسد صاحب سے بات چلی تھی، ان کا ایک ویڈیو قبر میں رکھنے کا کلیئر ہے، اور جنت البقیع کے بھی، جنت المالا کے بھی ایک کا اتنا صاف نہیں ہے. قبر میں کیسے رکھا گیا، کفن کی گھاٹی کیسے کھولی گئی، پھر سل رکھے جا رہے ہیں، اب پیر چھپے، اب گھٹنا چھپا، اب کمر چھپ، جاننا ہے نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ عذاب نہ دے، پسلیوں کو نہ ملائے، جہنم کی کھڑکی، یہ کیا کم ہے؟
کہ اندھیرے گڑھے کے اندر اللہ نے ڈال کر بند کر دیا. جیلوں کے اندر پنشمنٹ سیل ہوتا ہے. قیدی لڑتے ہیں، قانون کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے پنشمنٹ سیل کے اندر کہ بالکل تاریک کمرہ، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ. بے وقت کھانا دیتے ہیں. وہ یہ سمجھے کہ ناشتہ عام سیلوں کے اندر، عام چکیوں کے اندر 7 بجے، وہ ان کو 12 بجے دیتے ہیں. وہ 12 کو 7 سمجھتے ہیں. رات کا کھانا عصر کے بعد دیتے ہیں، وہ رات کے 1:30-2 بجے دیتے ہیں. وہ سمجھ جائے گا. کچھ بھی نہ ہو، آدمی تنگ آ جاتا. بڑے بڑے گنڈے طاقت قوت والے پناہ مانگتے ہیں پنشمنٹ سیل سے. کچھ بھی نہ ہو، کیڑے نہ ہو، سانپ نہ ہو، بچھو نہ ہو. 2,80,08,00,000 برس جہنم کے اندر جانا پڑے گا ایک نماز کو چھوڑ کر، وقت پر چھوڑ کر دوسرے وقت میں پڑھنے کے لیے. داڑھی مڈانے کا گناہ کیا ہوا، جھوٹ بولنے کا گناہ کیا ہوا، غیبت کرنے کا گناہ کیا ہوا، چوری کرنے کے گناہ کا کیا ہوا، خیانت کرنے کا گناہ کیا ہوا، لڑکیوں کو گور رکنے کا گناہ کیا ہوا، زنا آزا کے کرنے کا کیا ہوا، مالی خیانت کا کیا ہوا، عام نمازوں کو چھوڑنے کا کیا ہوا، اللہ کے مطاف کے اندر مصری لڑکیوں کو، باہر کے فارنرز کو گورنے کا گناہ کیا ہوا، اور مساجد، مدارس، اوقاف، قبرستان کو نگل رہا ہے اس کا گناہ. کہاں سے آ گئی اتنی ہمت، کہاں سے آ گئی اتنی طاقت، اتنی قوت؟ بہرحال فتنوں کے زمانے میں باطل کی ایک کوشش ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ کی طرح صاف انکار کر دیا، نہیں صاحب میں نہیں مانتا. چاند 2 ٹکڑے ہوئے. ابو جہل نے کہا اوہو اتنا بڑا جادوگر ہے، زمین پر جادو چلتا ہے تو آسمان پر بھی چلنے لگا. ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ بڑے بے نیاز ہیں، نہ اسے ہمارے سجدوں کی وہ کر رہا ہے، اس کا احساس ہے. یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز کو وہ قبول کر رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر رہا ہے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ سنا ہوگا کہ گاؤں دیہات کے اندر ایک آدمی رہتا تھا. وہ سارے تھے، اس میں ایک آدمی رہتا تھا. بارش ہوتی نہیں تھی وہاں. جیسے سعودی میں انہوں نے پلانی نہیں بنایا، انہوں نے گٹر ہی نہیں بنائے، نالیاں نہیں بنائی. سوچا نہیں تھا. وہاں کی گناہوں کو دیکھ کر، اللہ کے حرم کی بے حرمتی کو دیکھ کر، بے حیائی کے کاموں کو دیکھ کر، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک، تھوکے مبارک زمین پر ڈالتے تھے، صحابہ چادروں کو چوڑا کر کر ہاتھ میں آپ کا لعاب لے کر چہرے پر بنتے تھے. وہ طرح منظر تھا جو آسمان نے یہ منظر دیکھا، زمین نے یہ منظر دیکھا، فرشتوں نے یہ منظر دیکھا کہ نبی کے تھوک کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے. استنجے مبارک اور قضائے حاجت کے لیے جنگل میں جاتے تھے تو زمین لڑتی تھی کہ یہ حصہ مجھے دے دو، یہ حصہ مجھے دے دو. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات میں پہرہ داری کی، اور جب صبح کے گرمی کے دن چل رہے تھے، آدھی رات میں جب پیاس لگی، وہ لکڑی کے برتن میں استنجا فرماتے تھے. اٹیچ ٹوائلٹ نہیں تھا، اٹیچ باتھ روم نہیں تھا، جنگلوں میں جانا پڑتا تھا. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، سانپ بچھو تکلیف پہنچائیں گے، آپ اس میں لکڑی کے برتن میں استنجا فرما دیجیے، صبح سویرے ہم جا کر دیکھ دیں گے. وہ رات کا پہرا دینے والے صحابی جب ان کو پیاس کی شدت ہوئی، گرمی ہوئی، گرمی تو سعودی کی بہت زیادہ ہوتی ہے، اٹھا کر انہوں نے پی لیا. تہجد کے وقت آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ برتن آپ نے خالی کر دیا، پھینک کر آ گئے. وہ پہرے دار کہنے لگے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پیاس لگی، ہاتھ سے چراغ تو نہیں تھا، ہاتھ سے ٹٹولا، کچھ چیز بھیگی سی لگی، لیکوڈ لگی، ٹانک کی طرح لگی، میں نے پی لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پینا تو حرام تھا اور حرام ہوا پینے سے، لیکن قیامت کے دن تیرے پیٹ کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینے مبارک، لعاب مبارک، استنجے مبارک، اس کی لوگ کہتے ہیں آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کی سیرت یہ تھی، آپ کے اخلاق یہ تھے، آپ دوستوں کے ساتھ یہ تھے، آپ دشمنوں کے ساتھ ایسے تھے، آپ کی ہجرت یہ تھی، آپ
بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، صحابہ کے ساتھ کیا کرتے تھے، دکانداروں کے ساتھ کیا کرتے تھے، قرض لینے دینے والوں کے ساتھ سختی کرنے، آپ کے جو چیزیں جو انسان کے پاس اس کی اہمیت نہیں، استنجا ہے، پسینہ ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، دوپہر میں قیل اللہ کرنے کی عادت تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، صحابی نے کہا ارے موجود میں ہوں حضرت، کیا ہے خدمت؟ کہا آرام کرنا چاہتا ہوں۔ آرام کے لیے آئے، مشکیزے کے اندر منہ لگا کر پانی پیا، اور اس کے بعد پسینہ جو نکلا وہ صحابی کی جو بیوی تھی، عدیہ تھی، اے میرے خادم اس کو برتن میں پکڑ لو۔ پسینے مبارک کو برتن کے اندر پکڑ لیا گیا، اور جہاں منہ لگا کر مشکیزے میں آپ نے پانی پیا وہاں اتنا حصہ کاٹ لیا۔ عید کے دن آج لوگ شیواجی نگر جاتے ہیں، سیٹوں کے پاس غیر محرم عورتیں، مسلمان عورتیں منڈے تک مہندی لگانے جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر بیوٹی پارلر کے اندر جینٹس کے پاس جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کر رکھا تھا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی غریب یتیم لاوارث بچہ جس کے پاس خوشبو نہ ہو، عید کے دن خوشبو لگانا سنت ہے، تو آئے وہ میرے پاس۔ تو ایک برتن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ایک شیشی کے اندر، اور وہ جو مشکیزے کا منہ تھا اس کو کاٹ کر ڈائریکٹ نہیں، وہ بھی ایک شیشے کے اندر رکھا، اور طبق میں پانی لانے کے لیے کہتی، وہ چمڑا نہیں ڈباتی، وہ پسینہ نہیں ملاتی، وہ پسینہ جس بوتل میں ہوتا تھا وہ بوتل کو ڈبکی لگاتی، اور وہ مشکیزے کا بوتل ڈبکی لگاتی، اور کہتے وہ بچے کہ ساری زمین کے اندر آسمان کے نیچے اس سے قیمتی خوشبو ہم نے نہیں سنی۔ کہاں آ کرے رنڈیوں کے، اتنا پیٹ جلتا ہے، طبیعت تو بالکل اب اچاٹ سی ہو گئی ہے۔ جس سرزمین پر نبی کے پسینے کا یہ اکرام و احترام، منہ مبارک کا احترام، استنجے مبارک کا احترام کیوں نہ ہو؟ جنت کی چیزوں سے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بنا ہے، جنت کا میٹیریل لگا ہے، اسپیشل میٹیریل لگا ہے۔ ویسی سرزمین کے اندر ڈانس گانا اور کس طریقے سے لڑکیوں کا ٹوٹ پڑنا، اب تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ ایک لڑکی تقریباً یورپ کے قحبہ خانوں میں، اللہ کیا موقع آ گیا ہے، کون سی چیز نے تجھ کو ناراض کر دیا ہے؟ لنگی برانا، جہاں چپلوں کا پردہ ہوتا تھا، جوتوں کا پردہ ہوتا تھا، عرب کی لڑکیاں میں سمجھتا ہوں کوئی صدیق کے خاندان کو جا کر لگے گی، کوئی فاروق کے خاندان کو جا کر لگے، یہ ٹونی بلیر بش اور یہ حرامی سفید جانور کھانے والے، کتا سور کھانے والے، ان کی نسلیں نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام، یہ کسی نہ کسی صحابی سے جا کر سوالات صحابہ تھے۔ آج اس ملک کے اندر مادرزاد برہنہ ہو کر رنڈیوں کے چیپڑے اوڑھ کر وہ کار میں سے باہر نکل کر سڑک کنارہ کر رہی ہے۔ آپ حج کو جائیے، آپ عمرے میں دیکھیے، عربین جو گھر ہوتا ہے آپ اس کی پرچھائی بھی نہیں دیکھ سکتے، عورتوں کے آنے کا دروازہ الگ، جانے کا الگ، وہ کون سی وہ اندر کیا پہن لے رہی، کیا کر لے رہی، چار دیواری کے اندر وہ جانے اللہ جانے۔ لیکن پارکنگ کی جگہ، ہوٹلوں کی جگہ، کھانے پینے کی جگہ اور راہوں میں گزر لیڈیز کے لیے السیدات کا لفظ ہے، گاڑی رک جاتی ہے، 220 کلومیٹر کی رفتار سے چلا رہا ہوں۔ ایسی سرزمین کے اندر ابھی اسی ہفتے کی خبر، کیا ہو رہا ہے اس دھرتی پر؟ اللہ بے نیاز ہے۔ آپ نے کلام پاک کی آیت سنی ہوگی، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا۔ ایک آدمی مومن ہوا، کافر ہوا، مومن ہوا، پھر کافر ہوا، اللہ کہتے ہیں کہ اکثر پٹک لے میں تیرے ایمان کو قبول کرنے والا نہیں۔ بے نیاز ہے وہ۔ باپ ہمارا محتاج ہوگا کمائی کا، ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد اولاد کے محتاج، کیا ضرورت؟ ایک مرتبہ 70-80 لاکھ فرشتے جو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں، وہ پھر قیامت تک دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ وہ محتاج ہے ہمارے سجدوں کا، وہ محتاج ہے ہماری داڑھیوں کا، وہ محتاج ہے ہمارے درود پاک پڑھنے کا۔
کھا رہے ہیں اس کا، پی رہے ہیں اس کا، رہ رہے ہیں اس کی زمین میں. اللہ نے کہا ان الانسان لربہ لقدور. دیکھو عبرت حاصل کرو. کتے کو 2 ہڈیوں کے ٹکڑے ڈالو، پوری زندگی وفاداری کرتا. چند دانے گھوڑے کو ڈالو، مرنے کی پرواہ نہیں کرتا، وفاداری کرتا ہے. کیا حالت ہے؟ یہ بے نمازی، یہ سود کھانے والے، یہ علماء کی توہین کرنے والے، یہ مسجدوں کو بیوہ کرنے والے، اس کے سہاگ کو اجاڑنے والے، کیا کہاں سے آ گئی ہمت؟ وہاں عمر فاروق روئے، حضرت علی روئے. فتنوں کے زمانے میں ایک ظاہری دشمن ہوتا ہے اور ایک کوشش ہی ہوتی ہے. اب وہ فلپس کا پروڈکٹس ہے، اس کی مصنوعات ہیں، بجاج ہے، یہ اسٹینڈرڈ کمپنیاں ہیں. اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے اسی لیول کے ساتھ چیزیں بھیجی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی توہین کرنے کے لیے کئی طریقوں سے حملہ کرتے ہیں. اس میں سے ایک حملہ یہ ہے کہ نبی کے مقابلے میں نبی کو کھڑا کیا، مسلم کذاب کو کھڑا کیا. سجا نامی عورت تھی، اس کو کھڑا کیا. اور دوسرا ایک شخص تھا، اس کو نبوت کا دعویٰ دے کر کھڑا کیا. القاریہ تم القاریہ سورت نازل ہوئی، کعبے کی دیوار پر انہوں نے لگایا الفیل والفیل وما ادراک والفیل. ہاتھی ہے، ہاتھی کیا ہے؟ القاریہ کے وزن پر. تو دوسرے دن طواف کرنے کے لیے مشرکین طواف کرتے تھے، کفار طواف کیا کرتے تھے. بھئی یہ کس نے لگایا؟ کہا کہ ہم نے قرآن. ارے پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو، کہاں کلام پاک کا وزن، اس کا حسن، اس کی خوبصورتی اور اس کا نور ہونا، اور یہ نکال. پھر لوگ تو مار کر پتھر سے زمین میں دفن کر دیں گے. وہ ہر طریقے سے کوشش کرتے. لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ان کا سنو ہی نہیں. وہ پڑھنے لگے، بڑبڑ بڑبڑ کرنے لگو تاکہ نبی کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے. تو جب کبھی انقلاب آتا ہے اور فتنوں کی سیلاب آتا ہے تو نقلی چیزیں پیدا ہونے لگتی ہیں. حضرت سیدنا عمر الخطاب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو ایک طرف زکات دینے والوں نے کہا وہ تو نبی کے زمانے کی چیز تھی، ہم جو ہے کچھ لوگوں نے منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوتی اور کافر ہار جاتے، عورتوں کو بانگی بنا لیا جاتا، مرد کو غلام بنا لیا جاتا، اور جو مال ملتا مال غنیمت ہوتا تھا وہ مسلمان. جب منافقوں نے دیکھا تو ان کا جڑ آ گیا، منہ میں کف آ گیا. ارے بھائی یہ بانیاں مل رہی ہیں اور شادی شدہ عورت کے رکھنے میں تعداد ہے کہ 4 رکھو، باندیاں 400 بھی رکھو، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور دل سے مسلمان نہیں تھے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اب تک تمہارے دلوں میں ایمان کیا ہے تمہیں پتا نہیں ہے، یہ لالچ کے اندر ہو گئے. تو یہ جو لالچ میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اس زمانے میں تو انکار نہیں کر سکتے تھے، وحی آ جاتی، پنشمنٹ آ جاتا، سزا آ جاتی، کوڑے لگائے جاتے، کچھ بھی ہوتا تھا. مرتد کی سزا قتل ہے تو یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اس لیے دبا لے کر خاموش تھے، خالی مال غنیمت کھاتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، کہا کہ وہ نبی کے زمانے میں ہم تھوڑی نہ زکات دیں گے. تو حضرت نے کہا کہ اگر کسی کے حصے میں اونٹ نکیل کے ساتھ رسی کے ساتھ دینا ہے زکات میں، وہ اونٹ تو دیتا ہے، رسی نہیں دیتا. یہ صدیق کی تلوار ہے جو اس کا مقابلہ کرے گی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھیا ابھی ابھی لوگ جو ہے مسلمان ہوئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا سے پردہ فرمائے ہیں، حالات کے اندر پختگی نہیں ہے. سینے پر مارا پنجا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور فرمایا جاہلیت کے اندر سخت اور اسلام کے اندر نرم ہو گیا. دنیا کے ہر منبر پر یہ صدا لگائی جاتی ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. کائنات میں نہ ایسا رحم دل پیدا ہوا، نہ قیامت تک ایسا رحم دل آ سکتا ہے. لیکن بات جب شریعت کی ہوتی ہے تو اسی کے میان سے تلوار نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال میں نماز کا حکم دو اور 10 سال میں نہ مانے نماز کے لیے مارو. اب بات
باپ داڑھی مڈا، اس کی اماں بے حیائی رنڈیوں کے کپڑے انہوں کا مارتے، باپ بچہ کیوں برباد ہو رہا ہے، کیوں الحاق کی طرف بچیاں جا رہی ہیں؟ اس نے ماں کو میک اپ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ماں کو غیروں سے چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ماں کو غیروں سے تعلقات پیدا کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی ماں کو سجدے میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، کلام پاک پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، صبح میں دوپہر میں شام میں بس یہی فکر کہ یہ سیاہ ہلکے کالے ہلکے کیسے سفید ہو جائیں گے، میرا بڑھاپا جا کر میری جسم میں جوانی کیسے آئے گی، میں ینگ کیسی بنوں گی، میں ہیروئن کیسی بنوں گی۔ کل جس بچی نے اپنے باپ کو اللہ کے حضور جھکتے ہوئے نہیں دیکھا، کلام پاک سوائے مردوں کے اور کھولتے ہوئے نہیں دیکھا، گھر کے اندر غیروں کی تصاویر کو آویزاں دیکھا، فلم میں کام کرنے والی رنڈیاں، فلم میں کام کرنے والے حرامزادوں کی تصویروں کو دیکھا، دین کو دیکھا نہیں، نام بھی شبو پپو اور جو ہے نیلوں پر پلا پلا فضا۔ پھر اس فضا کے آنے کے بعد کتنے مسلمانوں نے اپنی بچیوں کا نام یہ رکھا، اس نے کہاں دین کو دیکھا، اس نے کہاں پردے کو دیکھا، اس نے کہاں سنتوں کو دیکھا، اس نے حمام خانے میں یہی دیکھا کہ یہ بچے کا برش ہے، یہ لیڈیز کا برش ہے، یہ جینٹس کا ہے، یہ بڑوں کا ہے، یہ ٹوتھ پیسٹ بچوں کا الگ ہے، بڑوں کا الگ ہے۔ اس نے بھی ساتھ کہاں دیکھا جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ معمولی فائدہ بھی سمجھو کہ مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اس نے کہاں دیکھا پردے کو، دیور کو کہا الحم والموت، دیور کا پردہ اتنا سخت ہے کہ وہ موت کے برابر ہے۔ اس نے اپنی اماں کو دیور سے عید کے دن گلے ملتے ہوئے دیکھا، عمرے سے آ کر ہار ڈالتے ہوئے دیکھا، دین کہاں دیکھا؟ تم تو بیانات سنتے نہیں ہو، بیانات سناتے نہیں ہو، گھر میں دین پہنچاتے نہیں ہو۔ قیامت کے دن یہی عورت اگر آپ حج کی بنیاد پر، عمرے کی بنیاد پر، صدقہ خیرات کی بنیاد پر، یتیموں کی پرورش کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے، اللہ سے یہ بیٹی کہے گی، یہ بچہ کہے گا کہ آج یہ جنت میں جا رہے ہیں اپنے حج و عمرے کی بنیاد پر۔ اللہ انا اطعنا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، یہ اوڑھنی کے بارے میں بتاتے، یہ دوپٹے کے بارے میں بتاتے۔ اللہ 7ویں کلاس جب پڑھ رہا تھا، میں نے سر پر ٹوپی ڈالی اور جمالی بال داڑھی کے آ چکے تھے تو میری ماں نے نکالنے کے لیے کہا تیری عمر ہی کیا ہوئی ہے میرے بیٹے، جب بڑا ہوگا داڑھی رکھ لینا، لیکن مہلت نہ ملی۔ 8ویں کلاس کے اندر ایکسیڈنٹ کے اندر آ کر مر گیا، سڑک کے اندر گاڑی والے نے ٹکر ماری، مر گیا۔ انا اطعنا سادتنا وکبرانا، کبھی سنت کی بات نہیں سنی، نہار کے 7 بجے اٹھا کرتے تھے، سنڈے کو یہ 1:30 بجے تک سویا کرتے تھے۔ وہ 7 بجے اٹھنا میرے جوتوں کی پالش کرنے کے لیے، اسکول کا یونیفارم آئرن کرنے کے لیے، انٹرول کے اندر ٹفن تیار کرنے کے لیے، جوڑوں کو سلاتے تھے، ہوٹل کا خرید کر دیتے تھے۔ کبھی یہ نہیں پوچھا کہ سورہ کہف جمعہ میں پڑھا نہیں پڑھا، صبح میں سورہ یاسین کی تلاوت کی نہیں کی، کبھی رات کے اندر سورہ واقعہ پڑھا نہیں پڑھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انتقال کا وقت ہونے لگا صحابہ کرام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ بچوں کے ڈر سے نہیں، انجام سے رو رہا ہوں۔ ڈر ان کو تھا جن کو جنت کی سند مل چکی تھی، ڈر ان کو تھا جس کو قرآن نے اولئک هم الفائزون کہا، ڈر ان کو تھا جس کو قرآن نے اولئک هم الصادقون کہا، ڈر ان کو تھا جس کے بارے میں کہا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، ڈر ان کو تھا جو معیار تھے، جو اتھارٹی تھے عبادت کے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ 1.25 لاکھ صحابہ ستاروں کے بارد ہے، ان کو دیکھ کر جنت کا راستہ طے کر لو، ان کو دیکھ کر اپنی آخرت بنا لو۔ ان کو ڈر تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میری موت کے بعد کیا ہوگا، میرے قبر کے اندر کیا ہوگا۔ کیا محدثین کرام نے جو اپنے کتابوں کے اندر باب اثبات عذاب القبر لکھا ہے، کیا وہ جھوٹ ہے؟ کیا منکر نکیر آنے کی بات؟ تم جب جاؤ گے قبر کے اندر دیکھ کر کہو گے ہاں ملا صحیح کہتا تھا، ہاں قرآن صحیح کہتا تھا، ہاں حدیث صحیح کہتی تھی، ہاں علماء صحیح کہتے تھے۔ تب کا ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، اللہ منہ پر اجدا دے مارے گا۔ تم قیامت کے دن سمجھو گے آج نہیں مان رہے ہو، وہ اجدا
جو زمین میں ایک مرتبہ پھنکار مار دے زمین کی ہریالی اس کے زہر سے مر جائے گی. کیا نبی جھوٹا تھا؟ نبی غلط تھا؟ یا حدیث غلط تھی؟ یا حدیث کی باتیں غلط تھی؟ قبرستان نہیں دیکھ رہے ہو؟ ملک الموت کیا معاملہ کر رہا ہے نہیں دیکھ رہے ہو؟ صحیح سے ٹیکنالوجی نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے. موت کس طریقے سے آتی ہے؟ وہ موت کا آنا برحق ہے. کیسے سمجھو گے؟ کب سمجھو گے؟ الٹ جانے کے بعد اس وقت جب ان آنکھوں سے آخرت کے منظر اور ملک الموت کے نمائندوں کو دیکھو گے اور کہو گے میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. آج پڑھ سکتے ہو پڑھ لو, کل اگر ناری کی ٹکر لگی اور ہڈیاں ٹوٹ گئی, ران ٹوٹ گئی, جسم کی ہڈیاں فرقچہ ہو گئی اور بیک پان کے اندر پیشاب پاخانہ نالی کے اوپر تمہاری وہ جورو جس کے خاطر تم نے حرام کے مال کو کمایا, تمہارے وہ بچے جن کے خاطر تم نے رشوت لی, سود کے اندر مبتلا ہو کر ماں سے 36 مرتبہ بلاత్కాر کیا, زنا کیا, خدا کی قسم وہ الگ کمرے میں کہتے ہوں گے بڑا بڑا پیشاب پاخانہ کر کر گھر کے اندر بدبو پھیلا رہا ہے. مولانا کو فون کیا, مفتی کو فون کیا, عامل کو فون کیا, ہمارے ابا کلمے کے ساتھ چلے گے تو کیسا رہے گا؟ وہ ابا جو تمہارے لیے مر مٹتا تھا وہ دنیا میں دور ہو گیا, وہ قبر میں کیا کام آئے گا؟ فرعون جب اللہ کے عذاب کو دیکھا, فرعون جب اللہ کے قہر کو دیکھا, فرعون جب ملک الموت کے پنجے کو دیکھا تو تمہاری طرح وہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں. حضرت جبریل علیہ السلام ڈر گئے, حرامی ظالم ماؤں کے گودوں کے اندر مرد بچوں کو قتل کرنے والا, کہیں اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ کہیں اس کے ایمان کو قبول نہ کر لے. وہ سمندر سے مٹی کو اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آلان وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین, جب فرعونیت بکار رہا تھا, جب غرور کے اندر مبتلا تھا, جب تکبر کے اندر مبتلا تھا, میں یاد نہیں آیا؟ ہاں جب کٹی کے اندر کنکری پیدا ہو جائے گی, جب جوڑو غیروں کے ساتھ بھاگے گی, جب بیٹیاں غیروں سے رشتہ بنائیں گے, اس وقت تو کہے گا کہ ہاں میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اللہ کہیں گے آن وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین. ہارون زمین میں پھنسنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حالانکہ اس روایت کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ دعا کر رہے تھے اللہ اس کو دھسا دے, اور اللہ تعالیٰ نے وحی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, اے موسیٰ, وہ کہ آپ کو پکار رہا تھا, آپ کے جو متبعین صحابہ ہیں ان کو وہ پکار رہا تھا. موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم ایک مرتبہ مجھے پکارتا میں معاف کر دیتا. یہ پیغمبر بھی نہیں چاہتے تھے, یہ جو ان کے متبعین تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے. ایسی حالت آنے سے پہلے آج حی علی الصلاح کو سن سکتے ہو, حی علی الفلاح کو سن سکتے ہو. ارے میری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ابو لہب کے بیٹا اسلام لانے سے پہلے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ, اس وقت ایمان اسلام تھا ہی نہیں, تو ان کے بیٹے نے آقا کی دامادی کا شرف حاصل کیا. حضرت زینب وہ ہجرت کر کے جانا چاہ رہی تھی, حمل کی حالت میں تھی. یہ ملعون کے بیٹے کو جب پتا چلا تو اس نے جانے کے راستے کو حاملہ بھی ابو لہب کی بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. کون سی چیز تمہیں بچائے گی عذاب قبر سے؟ کیسے بچو گے؟ کون سا سائنسی فارمولا, ٹیکنالوجی کا نسخہ بتاؤ. ہم بھی داڑھی منڈانا چاہتے ہیں, ہم بھی بدکاری, بتاؤ تو صحیح کیا ہے نسخہ. یہ نسخہ نمرود کو کام نہیں آ سکتا تھا, حامان کو کام نہیں آ سکتا تھا, شداد کو کام نہیں آ سکتا تھا, فرعون کو کام نہیں آ سکتا تھا, ابو جہل, ابو لہب, عتبہ کو. حالت حمل اور ایک راستہ دوسرا ہجرت کا, اون پر بیٹھ کر جا رہی تھی, برچھا مارا. حاملہ جانور پر بھی جنگل کے دوسرے جانور رحم کرتے ہیں, لیکن یہ مردود ابو لہب کی گود میں پرورش پایا ہوا تھا. نبی کی جنتی بیٹی, نبی کے وہ جنتی پھولوں کی مسکراہٹ لینے والی بچی ہجرت کر رہی تھی, زخمی کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی طریقے سے آپ پہنچ گئے, لیکن زیادہ دن تک نہیں رہ سکے. اس وقت جو ہے انستھیسیا نہیں تھا, آپریشن نہیں تھا, وہ شہد وغیرہ سے علاج ہوتا تھا. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں انتقال ہو گیا. نبی کی صاحبزادی ہجرت کر کر مدینہ طیبہ آئی. ہجرت کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا,
ہجرت پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے. ویسی نبی کی صاحبزادی قبر کے اندر آقا اترے، کفن لے کر جب اترے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ، قربانی اللہ کے راستے میں دی تھی انہوں نے، ہجرت انہوں نے کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سرائی کی بچی تھی، یہ جنتی بچی تھی، یہ کروڑوں حوروں سے بڑی مقام مرتبہ رکھنے والی، عظمت رکھنے والی بچی تھی. شہادت کی حالت میں موت آئی، اور اسلام کے اندر مقامات میں سب سے اونچا مقام شہادت کا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، صدیق فاروق نے آمین کہا. آپ نے پڑھا ہوگا اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اللہ میرے زندوں کو میرے مردوں کو بخش دے. تو کیا اللہ نبی کی دعا نہیں سنتا؟ صحابہ کی دعا نہیں سنتا؟ رونے لگے. صحابہ کرام نے پوچھا میرے آقا کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے دیکھا، میں نے قبر میں جب اتارا بیٹی کو، صاحبزادی کو، جو ہجرت کر کے آئی، جو مقام شہادت سے مالا مال ہوئی، اگر ان کو بھی دبانا چاہتی تھی. میں نے اللہ سے دعا کی اللہ میری بیٹی بڑی نازک ہے، میری بیٹی بڑی کمزور ہے، آئے اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ جو بھی معاملات ہیں معاف فرما دے. پھر نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. قبر میں نبی کی صاحبزادی جو شہادت کے اندر وصال ہوا، نبی کی صاحبزادی، نبی نے جن کا نماز جنازہ پڑھایا، نبی کی صاحبزادی جس بات نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر کے اندر اتارا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت کے دے گئے. کہا صدیق کیا پکا ہے؟ کہا بازار سے مچھلی لی، اس کو پکایا جا رہا ہے. لاؤ تو دکھاؤ. تو دیکھا تو ایک حصہ وہ مچھلی کا تھا، کاٹی کے اس کو پکاؤ. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ مچھلی پکڑی نہیں، آ نہیں رہے دسترخوان میں. کہا حضرت صدیق اکبر سے کہا کب پکے گی آخر؟ جا کر بیگم کو ڈانٹا، کہا دیکھو نا سب چیز پکتی ہے، مچھلی نہیں پک رہی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ معاملہ ہے. آپ نے کہا صدیق قیامت کی صبح تو ہو سکتی ہے، یہ مچھلی پک نہیں سکتی آگ میں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ دیکھتے وقت میرا ہاتھ اس پر لگ گیا. نبی کا ہاتھ جس مچھلی پر لگا وہ صبح قیامت تک آگ اس کو نہ چھوئے. نبی کے جسم اطہر کا حصہ، نبی کی نور نظر، نبی کی لخت جگر، نبی کے جگر کا گوشہ، نبی کے جسم کا حصہ، حالت اسلام میں شہادت، ہجرت اور نبی کے گھرانوں کی پرورش، اس کو قبر نے معاف نہیں کیا. تیری ماں سے 30 پر 6 مرتبہ زنا کر کر، داڑھی مڈا کر، نبی کے کلچر، نبی کی تہذیب، نبی کے تمدن کو فٹ بال بنا کر اڑا کر. تیرے بچوں نے یہی دیکھا ہوگا کہ کبھی عربی کو بھیجا نہیں، کبھی پوچھا نہیں دعائے قنوت کیا ہوتی ہے، قل هو اللہ کیا ہوتا ہے، ماں باپ کے قبروں کو دیکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے. اسے تو عیسائی مشنریز کی اسکول سے یہی نہ دیکھا. اب جنت میں جا رہے ہیں. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. اللہ ان کی تو بات مان کر ہم نے پردے کو نکالا تھا. اسکرٹ انہوں نے پہنایا تھا، ٹائٹ چولی انہوں نے پہنائی تھی. عیسائی مشنریز اسکولوں کے اندر اسلام کی محبت، آقا کی محبت کو دلوں سے انہوں نے نکالا. تیری ماں کام آنے کی نہیں، تیرا باپ کام آنے کا نہیں، تیری جورو بچے کام آنے کے نہیں. وہ کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. اللہ سب کو ایک عذاب دیا تو میری اماں کو، میرے باپ کو ڈبل عذاب دے. قرآن نہیں بتایا، حدیث نہیں بتائی، نماز نہیں بتایا. وہ بچے کو نہار پیٹ اٹھ کر یونیفارم کو آئرن کر کر، جوتوں کو پالش لگا کر، داڑھی کو اندر بٹا کر اسکول تک چھوڑا. وہ یہ نہیں پوچھا کہ 3 قل هو اللہ اگر پڑھا جائے تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، سحری کی برکتیں کیا ہیں. یہ مجھے کافر بنانے والا، یہ دین سے ہٹانے والا. بہرحال یہ اہم ترین عنوان ہے اور باقی ہے انشاءاللہ. اب یہ جو ضروری بات ہے عنوان ہو گئے، وہ یہ تھی کہ میں نے بتایا کہ ایک عالم دین مفتی مولانا ضرب علی خان صاحب اللہ غریق رحمت کرے، درجات بلند فرمائے، بہت اونچی خدمات ہیں. اور دیوبندی مکتب فکر کا ایسا نمائندہ شاید صدیوں میں نہ ملے. بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ آدمی. انہوں نے دیکھا 8 دن پہلے اپنی ترتیب سے کہ قبر کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے اور قبر کو بند کر دیا گیا. اس کے بعد منکر نکیر آئے، اس کے بعد ایک اندھیرا سا ایک سیلاب آنے لگا. تو اور جو کچھ فرشتے تھے
وہ کہنے لگے منکر نکیر کو ان سے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں، اور وہ جو تاریکی کا اندھیرے کا ظلمت کا جھونکا ہے خبردار وہ مفتی ظفر علی خان کو ٹچ کرے۔ تو حضرت نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں فجر کی نماز ہوں۔ آپ تم کون ہو؟ حضرت ساری زندگی کلام پاک کی تفسیر کیا کرتے تھے، مسلمان تو مسلمان امریکہ برطانیہ جرمنی یورپ کی ملکوں کے اندر غیر حضرت کی تفسیر کو سنا کرتے تھے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا میں حضرت جو تفسیر کرتے تھے وہ شکل صورت ہوں میں۔ ایک نے کہا فجر ہوں میں۔ یہ فجر، یہ تفسیر، یہ علماء حقانی کی نسبتیں یہی کام آنے والی۔ اب شاید جب وہ قبر میں گئے ہوں گے، حضرت کے بیٹے کا نام انور شاہ ہے، وہ کبھی شاید بیان کریں گے کہ ابا خواب میں آئے اور یہی معاملہ پیش آیا۔ سورہ ملک کی تلاوت مغرب کی نماز کے بعد سے سونے تک ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اور جس کو فی الحال پڑھنا نہ آتا ہو سیکھنے تک اپنے موبائل کے اندر ڈال کر ایئر فون کان میں رکھ کر آپ سورہ ملک پڑھیے۔ سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دلانے والا ہے۔ عذاب قبر برحق ہے، منکر نکیر برحق ہے، اور قبر کا جھونکا عذاب کا برحق ہے۔ اور اپنی منقوہا سے جو زنا ہوتا ہے وہ اس لیے کہ بعض مرتبہ خامین جو ہے چڑپڑ ہوتی ہے، کھٹپٹ ہوتی ہے، شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے اندر جدائی آ جائے، تو طلاق دو قسم کی دی جاتی ہے۔ ایک سریح کہہ دیتے طلاق کیا نکل جا، اور ایک طلاق ہے تو بوجھا بستر لے کو چلے جا، تیری اماں کیا، تیری مجھے ضرورت نہیں، تو میری زندگی میں رہنا تو میرے نکاح میں رہنا۔ تو اس میں قاضی نیت پوچھتا ہے کہ تم جب اپنی بیوی کو یہ کہہ رہے تھے خالی ڈرانے دھمکانے کہہ رہے تھے یا طلاق کا ارادہ تھا؟ اگر طلاق کا ارادہ تھا تو ایک طلاق رجیع پڑ جائے گی، رجوع کر سکتا ہے، اور اگر دوسرا جھگڑا ہوا پھر طلاق کا ارادہ تھا، طلاق رجیع ہوئی، پھر رجوع کر سکتا ہے، 2 طلاق ہو گئی۔ اب تیسری مرتبہ تو یہ بار بار بول رہے تو سنتی نہیں، چل یہاں سے نکل جا، اس کے کپڑے کی پوٹلی اٹھا کر پاؤں کے پاس ڈال لیا، زیورہ ڈال لیا، اور پوچھا گیا تو کہا کہ ہاں طلاق۔ تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کنایے اشارے سے طلاق نہیں ہوتی، تو اب وہ طلاق ہو چکی ہے، اب اس سے پردہ کرنا لازم ہے، اور جو ہے اس کے بعد رجوع کی سوائے حلالہ کے کوئی شکل و صورت نہیں۔ اب اگر ملاقات کرے گا تو حرام کی ملاقات کرے گا۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی شدہ جوڑے سال میں ایک مرتبہ تجدید نکاح کر لے۔ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں جو طلاق تو نہیں لیکن اس کا میل طلاق و خلع کا اس پر لگا ہوا رہتا ہے، اس سے فلٹر کر لے۔ علماء کرام سے جو محبتیں ہیں وہ ان کو استعمال کر لیں۔ اس کے لیے شادی محل بک کرنا، شکرانہ کرنا نہیں، ایک وکیل 2 گواہ اور تھوڑا سا باہر رکھ کر تجدید نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اہل حق کے ساتھ کیسا تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ ہمارے اس مسجد کے اور مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں مولانا مطہر سراجی شروع ہی سے بڑے متحرک فعال قوم و ملت کی فکریں رکھنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ خطاب العلماء کے پلیٹ فارم سے ان کو جوڑا، اور حج بیت اللہ کے لیے، عمرے کے لیے یہ علماء کرام کو بھیج رہے ہیں، جو علماء کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کہ اتنا پیسہ آئے گا، ہم لوگ عمرے کے لیے جائیں گے، اور ان کا دیکھا دیکھی دوسرے علاقے کے لوگ بھی الحمدللہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ انجمن خدام العلماء اس کے جو ہے ذمہ دار ہیں، اور محرک متحرک فعال شخصیت ہیں، اور ہر فیلڈ کے اندر قیدوں کا تعاون کرنا، مقدمات کی پیروی کرنا۔ اللہ تبارک تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ یہاں جب مسجد قائم کی گئی تو ہم ہی لوگ کہتے تھے جب ہیگڑے نگر جاتے کون یہاں نماز پڑھے گا، لیکن الحمدللہ اپنے علاقے کی یہ مرکزی مسجد بن چکی ہے، اور جمعہ تو جمعہ رمضان المبارک میں تو بالکل دل بھرنے جگہ نہیں رہتی۔ رمضان المبارک تک وہ فلور جو ہے تعمیر کرنا ہے، سیکنڈ فلور، اور اس کی مولڈنگ ڈالنا ہے۔ یاد رکھیے گا 2-3 چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہیں، دشمن کے حملے سے حفاظت ہوگی، اور دوسرے صدقہ خیرات جیسے سانس ہم لیتے ہیں، پیٹ کو کھانا کھاتے ہیں، ویسا ہی لازمی طور پر صدقہ خیرات کرے۔ اگلی جمعہ آول ہنڈی سرکل کے پاس ٹیپو مسجد ہے، اس کا افتتاح اتوار کو ہو جائے گا، وہاں ہماری جمعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اب ظہر کو مر جائے گا،
اس کا انتقال ہو جائے گا. تو وہ کہہ کر چلے گئے. اب یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابی تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ پردہ فرمانے یہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو کہا کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ آقا زندگی میں کبھی میٹھا کھایا نہیں, میٹھا کھانے کی خواہش ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یا کسی اور صحابی کو کہا میٹھے کا انتظام کر دیا. اور پھر کہا اور کوئی معلوم کہ پردہ کر رہی ہے؟ کہا کہ میں شادی ہونا چاہتا ہوں, کوئی مجھے لڑکی میری غربت اور میری بے بسی کی وجہ سے کوئی لڑکی دینے تیار نہیں ہے. تو آپ نے کہا آپ کی نظر میں کوئی بچی ہے؟ وہاں ہے چچیری بہن, بہت خوبصورت ہے, حسین ہے, ماں باپ مانتے نہیں, مجھ فقیر کو کون. کہا جاؤ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے آپ کا آرڈر ہو اور پھر وہ بچی نہ دے. نکاح ہو گیا. اب آپ کو معلوم کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ظہر میں ان کی موت ہونے والی ہے. آپ نے ایک صحابی کو وہاں بٹھا دیا چبوترے پر. کہا کہ دیکھو اگر رونے کی آواز آئے ہمیں آ کر بتانا. اب خامن مرے گا, بیوی روئے گی, گھر والے روئیں گے, بچہ چلا گیا, آ کر بتانا. وہ شام ہو گئی, وہ صحابی آئے ہی نہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر لی کہا کہ وہ تو زندہ ہیں. تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ انتقال ہو جائے گا. اور جبریل علیہ السلام جھوٹی خبر تک آج تک دیے بھی نہیں, دیتے بھی نہیں. اگر ایسا بھی ہو گیا خدا نہ کرے, آقا جھوٹ نہیں بولتے. پھر جبریل کی خبر, نبی کا فرمان, مرے کیوں نہیں؟ انشاءاللہ اس جواب کے ساتھ اگلی جمعہ ٹیپو مسجد کے اندر بیان ہوگا. نمازوں کا اہتمام کریں, صدقہ خیرات کا اہتمام کریں. پہلے آدمی سڑ کو, گل کو, مر کو دادا نانا بن کو مرتا تھا. موت کا یہ نہیں. وسیم نام کا ایک لڑکا آپ نے دیکھا ہوگا, حافظ صاحب, اس کو یو پی کے اندر قتل کر دیا گیا. ماحول بہت خطرناک ہے. صدقہ لازم کریں, اللہ کے راستے میں لٹائے. یہاں کے مدرسے کا, خطام العلماء کا تعاون کریں, مسجد کا تعاون کریں اور باوضو رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو سلاح المومن, وضو جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.